السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. مائنڈ انجینئر محمد علی یوتھ بیٹھک بلکہ رمضان کی یوتھ بیٹھک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. مجھے یقین بھی ہے اور مجھے پتہ بھی ہے اور خاص طور پہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ جو ہم الحمدللہ پروگرامز کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں کی بڑی سیر حاصل میرے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ شیئر کریں یا نہ کریں, آپ میرے ویوز بڑھیں یا نہ بڑھیں, مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ان کو کوئی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے, یا جب وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں تو میری اصلاح کرتے ہیں. تو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو اے لاٹ آف پیپل. ٹھیک ہے, کچھ لوگ یو کے میں بیٹھے ہوئے جس طرح ہمارے ندیم بھائی, سر آئی ایم سلوٹ یو سر, آپ میری ہمیشہ اصلاح کرتے ہیں اور مجھے گائیڈ کرتے ہیں, بڑی خوشی ہوئی مجھے. تو میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم ویژن, اسٹریٹجی اور ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کیوں نہ ہم تھوڑا سا کام کو ڈفرینٹ طریقے سے کریں. اور وہ ڈفرینٹ طریقہ یہ تھا, میرے ذہن میں آج آیا آئیڈیا کہ آپ کے جو سوالات آ رہے ہیں نا, وہ ابھی تک ہم لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویژن کلیئر نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں ویژن ایکسپلین کرنے سے پہلے کلیئرٹی آف ویژن آپ کو دوں. اور وہ دوں گا کیسے میں آپ کو دوں گا حضرت کہوں یا نہ کہوں, مردود ابلیس سے, شیطان سے, اس کے ویژن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کا ویژن کیا ہے اور وہ اقبال نے ہمیں کیسے بتایا ہے, اور پھر وہ مردود کیسے اس ویژن کو اپنے چیلوں کو بتا رہا ہے. تو اقبال کی ایک نظم ہے, ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندانوں کے نام. یہ میں اب آپ دیکھیے کہ ویژن کی جو ڈیفینیشن ہے نا, جو ویژن کے فائدے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا جو ویژن کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ویژن جو ہے نا اس میں آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی میں واٹ از دیٹ آئی ایم لوکنگ فار. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو میں ایویلیویٹ کیسے کروں گا. آپ کا فوکس ہونا چاہیے. ویژن اگر آپ کا صحیح ہوگا تو آپ ایک فوکس سے کام کریں گے. ویژن آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے, یہ آپ کو زندگی دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو راستہ بتاتا ہے, یہ آپ کو مقصد دیتا ہے, یہ آپ کی موٹیویشن ہوتا ہے, یہ آپ کے ٹائم اور ریسورسز تجربوں کی بجائے ایگزیکٹ اس جگہ پر لگاتا ہے. یہ آپ کے آس پاس کے ماحول آپ کو اپنی طرح کے لوگ دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ زندگی میں چیزوں کو پرائرٹائز کرنے کا موقع ملتا ہے, ایک فریم ورک دیتا ہے ویژن آپ کو. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس بیسس کے اوپر ابلیس کی جو اقبال نے یہاں میں ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندانوں کے نام, اس میں کیا ویژن دے رہا ہے ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو, دیر کوہن سے نکال دو. برہمن تو ہم جانتے ہیں جو ہندوؤں کے پیشوا, جو ان کے لیڈرز تھے. ٹھیک ہے, زنار ایک وہ دھاگا ہے جو ہندو, خاص کر برہمن جو ہے نا, اپنی برہمنی کے لیے وہ اپنے ہندو پن ثابت کرنے کے لیے گلے میں یا کمر کے گرد باندھتے ہیں, یوں کر کے وہ زنار سے کہہ جاتے ہیں. اسے جینو بھی کہا جاتا ہے. اور دیر کوہن جو ہے پرانا مندر. بیسیکلی یہاں پر جو ابلیس جو بات کر رہا ہے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے, اب اپنا وہ ویژن بتا رہا ہے کہ یار بات سنو میری, ہم نے اب اس دنیا پہ رول کرنا ہے, اور رول کرنے کے لیے ہمیں کوئی بھی کسی قسم کے بھی کسی مذہب میں بھی عبادت والا بندہ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کون سا؟ وہ کہہ رہا ہے لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, ان کو بھی سیاست میں ڈالو. یہ آج کل آپ دیکھیے جو کچھ پالیٹکس میں ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں, میں کہیں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی کو نہیں فکر پڑی کہ ملک کو بچانا ہے. سب کو فکر پڑی ہے کہ مجھے اپنی زندان کو بچانا ہے, مجھے اپنے آپ کو زندان سے بچانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی کہہ رہا ہے کہ اس میں پھر سب اس حمام میں سب ننگے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا ملا تو کیا سیاستدان تو کیا کچھ, سب کا ایک ہی مقصد ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے بھی مثال دے رہا تھا کہیں بیٹھا ہوا کہ جب مجھے تکلیف تب نہیں ہوتی جب میری قوم کا ایک وہ شخص جو مسجد کے راستے پہ تو آئے یا نہ آئے لیکن سڑکوں پہ وہ دندناتا ہوا اشارے توڑ کے پھر رہا ہوتا ہے, اور اس کے چہرے پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی, مجھے اس سے پریشانی نہیں ہوتی, مجھے اس سے ضرور تکلیف ہوتی ہے. میں بہت دفعہ ایسی چیزیں سوچتا ہوں کہ یار یہ سنت جو اللہ نے نصیب کی ہے, اس کے اوپر کہیں کوئی یہ نہ کہتا دیکھ داڑھی والے ایسے ہیں. یہاں جا کے لگتی ہے یہ بات, جب داڑھی والوں کو میں سنت رسول ماتھے پہ محراب پہن کر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کی نسبت سے ہیں اور یہ کس کی نسبت ہے, کس کی سنت ہے.
ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، وہ کہہ رہا ہے برہمنوں کو نا ایسے اس میں سیاست میں، یعنی کسی بھی مذہبی پیشواز کو، ان کو سب کو سیاست میں ڈالو. ٹھیک ہے. اور یہ جو زناری ہے نا، یعنی جو بڑے اپنا اس پہ عقیدت رکھتے تھے کہ یار ہم کم از کم، جو ہندوؤں میں بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی ہم برہمن ہیں، ہم کوئی باہر نہیں آئیں گے، ہمارا کام دین کی اشاعت ہے. وہ کہتا ہے ان سے کہا چھڈو دین چین اپنا. ٹھیک ہے. ان کو دیر کوہن، یعنی کہ اپنے مندروں سے نکالو انہیں اور سڑکوں پر لے کر آؤ انہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو وہ برہمنوں ہندوؤں کے حوالے سے بات کر رہا ہے. پھر وہ آگے کہتا ہے، اب آگے دیکھیں مسلمانوں کا ویژن کیا دے رہا ہے. وہ فاقہ کش، یہ شعر جو ہے نا، یہ شعر میرے رونگٹے آج بھی کھڑے کرتا ہے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اللہ اکبر. میری وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. روح محمد جو ہے نا، وہ سڑکوں پہ ٹائر جلانے کا نام نہیں ہے. روح محمد جو ہے نا، وہ یہ ثابت کرنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ شلوار کے پونچے اوپر ہوں یا نیچے ہوں. روح محمد ان کے احکامات کو ماننے کا نام ہے. روح محمد نماز پڑھنے کا نام ہے. روح محمد قرآن سمجھنے کا نام ہے. روح محمد زکوٰۃ دینے کا نام ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے دل پہ کچھ ہونے کا نام نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فاقہ کش کہ جس کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کہتا ہے اس کے جسم میں سے، فاقے سے اس کا جسم ویسی کمزور ہے. اب ایک چیز رہ گئی ہے اس کے اندر، وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نکالو. کیسے نکالو آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک بات یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر اس سے ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ابھی محمد کا نام لینے کی ہمت باقی ہے. فکر عرب کو دے کے فرنگی تجلیات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تجلیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. ہماری پوری وہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب میں سوچتا ہوں تو میرے لٹرلی جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب حجاز اور یمن میں، حجاز سرزمین حجاز میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، یہ اونٹیں چلانے والے، ٹوٹی چپلیاں پہننے والے، اونچی اونچی عمارتوں اور بڑی بڑی سواریوں پر اترائیں گے. اللہ اکبر. آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہاں پر یہ ویژن تھا شیطان کا، ابلیس نے وہ ویژن دیا تھا. وہ کہتا ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تجلیات، ان کے دماغوں میں سب وہ لے کر آؤ. یار یورپ میں یہ ہو رہا ہے، اف کیا بات ہے. میڈیا، بالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، یہ ووڈ، ہمارا بھی ووڈ، تیرا بھی ووڈ، کانسرٹس، میوزکس، اینڈ یو نو میوزک از دا سول آف فوڈ آف سول. میوزک جو ہے وہ آپ کی روح کی غذا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے میوزک روح کی غذا ہے؟ لیکن وہ ہمیں ایسے اتنی خوبصورت ٹافیاں کھلائی جا رہی ہیں کہ ہم ان کو کہا یار جو اس نے کہہ دیا. کیوں؟ اچھا اب اس کی وجہ ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا نا، مسلمانوں کے زوال کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہمارا علم چھوڑنا ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہی دین پر یقین نہ ہونا ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. ہمیں یہ یقین نہ ہونا کہ یار اگر میں سچ بولوں گا تو میرا فائدہ ہوگا. ان کو یقین ہے، اہل یورپ کو، کہ ہم سچ بولیں گے تو ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تجلیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، کہ یہاں پر اسلام رہے ہی نہ. آج مکہ مدینہ میں آپ دیکھ لیجئے گا، تھوڑے عرصے کی بات ہے، یہ بورڈ بھی ہٹ جائیں گے کہ غیر مسلم کی انٹری بند ہے. وہ آلریڈی جا رہے ہیں وہاں پر بائی دا وے. ٹھیک ہے. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. اللہ اکبر. یہ شعر میں بھی جب ریسنٹلی پڑھ رہا تھا نا تو کپ کپی طاری ہو گئی. افغانیوں کی دین غیرت کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. یہ افغانستان میں کیا ہوا ہے پچھلے 20 سال میں؟ یہ اقبال نے اس وقت یہ بات بتا دی تھی اس نظم میں. انہوں نے کہا یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، نکالو انہیں، مارو انہیں. مطلب آپ دیکھیے شیطان کتنا کلیئر ویژن دے رہا ہے.
ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو جو وہ ٹریننگ دے رہا ہے کلیئرٹی آف ویژن. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے ناسا کی اگزامپل دی تھی ایک اپنی ویڈیو میں کہ ناسا میں صفائی کرنے والی کو بھی ویژن اتنا کلیئر تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو اسپیس پہ بھیجنے کے لیے، چاند پہ بھیجنے کے لیے مشن پہ کام کر رہی ہوں. سو کلیئرٹی آف ویژن. تو وہ جو ان کا لوئسٹ چیلا ہے نا وہ بھی کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ یار ان کے اندر سے جو افغانیوں کی خاص بات تھی ان کی خودداری. کہتا ہے خودداری ختم کرو ان کی. جب خودداری نہیں رہے گی تو حمیت ختم ہوگی، حمیت نہیں رہے گی تو دین کے اوپر، تو پھر ان کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا نا. آج وہاں پر بھی کمپرومائزز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ اب حرم میں بھی جو دیکھ لیں آپ، طواف بھی ساکت کروایا اس نے. کرونا میں دنیا نے دیکھا. وہ کہتا ہے کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. وہاں پر دوستی بھائی چارے کی روایت تھی، ختم. وہاں پیار محبت کی روایت تھی، اب پیسے کی روایت چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. ختن وسطی ایشیا کا ایک وہ ایسا ایریا ہے جہاں پر وہ ہرن آتا ہے کہ جس کے، آہو کہتے ہیں ہرن کو، کہ جس کی جو ناف کا جو ایریا ہے نا اس میں سے بڑی خوبصورت سی ایک بڑی زبردست سی مشک کی خوشبو ہوتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے وہ. تو وہ یہ کہہ رہا ہے بیسیکلی وہ ایک تشبیہ دے رہا ہے اقبال، اور وہ ابلیس کا یہ ویژن بتا رہا ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ یار ان کے اندر جو دین کی حمیت محمدی کی، جو اس میں اسلام کی، جو قرآن کی، جو اللہ کی ذرا سی بھی محبت رہ گئی ہے نا، کھینچ لو تاکہ یہ بھی گلی سڑی لاشوں کی طرح ہو جائیں. ٹھیک ہے. آپ سوچئے ویژن کی کلیئرٹی دیکھیں کتنی دیر ہے. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. لالا سرخ رنگ کا ایک وہ پھول ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ جگر لالا سے میں ہو ٹھنڈک، جو شعر بھی ہے اقبال کا. ٹھیک ہے. اس کو بیسیکلی ہم عشق کی علامت کے طور پہ اقبال ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ عشق جاگ رہا ہے نا، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق اللہ صلی اللہ علیہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اللہ، عشق اسلام. وہ کہتا ہے اس کو نکالو، پرے بار مارو، ایسے غزل سرا. یہ بیوقوف آدمی، ان میں جو چند ایک رہ گئے ہیں نا بیوقوف سے، جو بات کرتے ہیں ابھی بھی دین کی، حمیت کی، اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب کو مارو، ختم کرو. آج کیا ہو رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ویژن کتنا کلیئر تھا ابلیس نے جو دیا. انالیسز آپ کریں گے. اسی کے ساتھ، اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آپ کے، ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق دیں کہ ہم وجہ الکریم دیکھ پائیں، ہم جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بن کر اس بات کے گواہ بنے کہ یہ محفل ہم نے علم کی، اللہ کی رضا کے لیے سجائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں قبول فرمائے. دعاؤں کی درخواست کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.